لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. ایک وزیر ہے اور 2 چینلوں کا وہ مالک بن گیا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ شیر افضل مروت جو ہے وہ بیچارہ کیسے 2 طرف سے پس رہا ہے. ملک ریاض صاحب ایک خاتون سے پریشان ہے اور انہوں نے کوئی 1 ارب 2 ارب کا نہیں 460 ارب کا نقصان کر دیا اس خاتون صحافی نے. یہ کون ہے اور ہوا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فاروق وڑائچ اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہوا کیا ہے. نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی باقاعدہ شروع ہو چکی ہے اور ایک ایسا کام کیا حکومت نے جس سے اس کا یہ جو تاثر ہے یہ یقین میں بدل گیا. آگے بڑھیں گے تو ایک وزیر ہے اور 2 چینلوں کا وہ مالک بن گیا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ شیر افضل مروت جو ہے وہ بیچارہ کیسے 2 طرف سے پس رہا ہے. یہ ایک کہانی ہے بڑی زبردست. اسی طرح ملک ریاض صاحب ایک خاتون سے پریشان ہے اور انہوں نے کوئی 1 ارب 2 ارب کا نہیں 460 ارب کا انہیں قسم کا کہہ دیں جی ٹیکہ تو نہیں کہیں گے لیکن 460 ارب کا نقصان کر دیا اس خاتون صحافی نے. یہ کون ہے اور ہوا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی جو لڑائی کا ہم کہہ رہے تھے کہ شروع ہو چکی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. پاکستان کے اندر 2018 اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو حکومت تب تک لوگ پوچھتے ہیں بھئی حکومت کب تک چلے گی. حکومت تب تک ٹھیک چلتی ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر رہے. 2018 میں ہم نے دیکھا کہ جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کی جو پارٹنرشپ تھی وہ بہت زبردست تھی. جناب باجوہ اور ان کو بڑا پسند کرتے تھے اور یہ بات بڑھتی رہی یہاں تک کہ پھر لڑائی شروع ہو گئی اور اس کی کئی وجوہات تھیں. بزدار کا آنا بھی ایک وجوہات تھی اور عمران خان صاحب کی کئی معاملات پہ ضد بھی تھی. تو اب ہوا یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کیا پھر دوبارہ سے اب وہ وزیر اعظم آئے ہیں. اب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بلکہ ہر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک سہارا رہتا ہے. یہ پریکٹیکل بات ہے. اچھا اب نون لیگ نے کل جو نون لیگ کی حکومت ہے اس وقت وزیر اعظم صاحب تو باہر موجود ہیں. ان کی غیر موجودگی میں یہاں سے ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اسحاق ڈار کون ہے پہلے تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہے ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اور مختلف عہدوں پر رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے انچارج رہے, ٹکٹوں کے اوپر بھی جو مصالحت کروانی تھی, لڑائی ختم کروانی تھی اس کے بھی. اور لیکن یہ ساری باتیں کافی نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کی قریبی رشتہ داری ہے, قریبی رشتہ داری کہ بچوں کی شادیاں سمدھی اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں کر لیں تو یہی وجہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کا برا وقت شروع ہوا تھا تو اسحاق ڈار کا اس سے بھی زیادہ برا وقت شروع ہو گیا تھا. اور ان کے جو کہ بہت قریبی ہیں ابھی فارن منسٹر ہیں پاکستان کے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر جگہ پر موجود نظر آتے ہیں, ان کو کمپنی دیتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بااعتماد ساتھی ہیں. مسلم لیگ نون نے پہلا ڈپٹی وزیر اعظم لگایا. اس سے پہلے چند مثالیں موجود ہیں, خود بھٹو صاحب, ان کی بیگم. پھر حالیہ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں چودھری پرویز الہی اتحادی بنے تھے, ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. مختلف قانون دان جب ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش تو موجود نہیں ہے یا اس کا کوئی اسی کیا پاورز ہوتی ہیں. تو اب یہ نوٹیفیکیشن اس ٹائم میں آیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ جو وزیر اعظم, صدر, ان سب کے ساتھ جو پارٹنرشپ تو نہیں میں کہوں گا, جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک بڑی دلچسپ مرحلے میں ہے اور کوئی بھی کام ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہیں ہوتا. اور یعنی وہ لوگوں نے کہا نا کہ بلکہ ایک صاحب نے تو کہا یہ 2 انگلیاں ان میں سے جس طرح سے روشنی کی کرن نہیں گزر سکتی اس طرح اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان میں سے یہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں موجودہ وہ دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان کو چلانا ممکن نہیں ہے اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس سارے معاملے پہ. نواز شریف صاحب کا البتہ نقطہ نظر مختلف ہے. اب یہ ایک پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ کل ہی میری بات ہوئی تو ایک صحافی نے یہ بھی کہا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ کیا میاں صاحب کو اپنے بھائی پہ یقین نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک بات درست ہے
کہ شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ برا نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک چلانے میں ان کی مدد چاہیے. اور ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہم بالکل ایک دم فوج کو باہر نکال دیں اور ایسا ہو جائے. تو یہ ان کی ایک سوچ ہے جو کئی سالوں سے جھلک رہی ہے ان کے ایکشن سے. تو اب ان کو لگا کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں نہ کہیں پیغام دیا ہے. اور ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف صاحب کا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ سیاست ختم ہو رہی ہے، وہ تو ایک پیغام دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی باقی ہیں، ریلیونٹ ہیں. اور ویسے تو اس عہدے میں مجھے نہیں پتا اب اس کا کیا اختیار ہوگا، حکومت اسے کیا دے گی. ویسے تو وزیر خزانہ جو اورنگزیب ہیں، جن کمیٹیوں میں ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ساکھدار بنے. اور فیصل وارڈا جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں شیخ رشید پارٹ 2 ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی بھی بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے ڈسٹربنس موڈ آن کر دیا ہے، اور جو اسحاق ڈار ہے وہ اس لیے ڈپٹی وزیر اعظم بنے ہیں. اسحاق ڈار سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ ڈسٹربنس پیدا کرنے آئے ہیں یا شہباز اہل نہیں ہے. یہ فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں. اور فیصل وارڈا جب کہہ رہے ہیں نا تو وہ صرف وہ نہیں کہہ رہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، اور یہ وہی انہی کے الفاظ ہیں جو فیصل وارڈا کے ذریعے پاکستانی میڈیا کی زینت بنتے ہیں. تو اب یہ جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے گڑبڑ. اس پہ پھر نون کے جو سینیٹر ہیں، ترجمان ہیں طلال چودھری، ان کو آگے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمجھا ہوگا کہ ذمہ داریاں بانٹنی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کوئی پیغام نہیں دیا گیا، لیکن یہ اپنی جگہ پہ کہ پیغام ہے جو پاکستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یار یہ کیا ہے. اچھا وہ وزیر کون ہے؟ ایک وزیر ہے، 2 چینلوں کا مالک بن گیا. یہ کہانی آگے ہے، لیکن اس سے پہلے جو ملک ریاض اس خاتون صحافی سے پریشان ہے، تو وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ خاتون ہیں ڈان کی، نازیہ سید علی ان کا نام ہے. کچھ ان کی سٹوریز کے میں ٹائٹل آپ کو بتا دیتا ہوں. جس سے انہوں نے لکھا ہے کہ بحریہ ٹاؤن انویسٹرز روڈ ٹو نو ویئر، بحریہ ڈان انویسٹیگیشن بحریہ ٹاؤن کیچ می اف یو کین. اسی طرح کچھ سٹوریز ہیں. کچھ سٹوریز مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا. اسی طرح ملک ریاض آرٹ آف ڈیل، بحریہ ٹاؤن ادرز گریڈ ان باؤنڈ. اور میں کہتا ہوں ایک سیریز ہے جو یہ کب سے کام کر رہی ہیں اس کے اوپر، اور ان کی جو سٹوریز ہیں انہوں نے ایک مرتبہ ملک ریاض صاحب کو ہلا کر رکھ دیا. اور انہی کی سٹوریز کی بدولت بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، پنڈی میں ہے. لیکن کراچی والا تو خود مجھے دیکھنے کا موقع ملا، شاید وہ آپ ایک دن میں دیکھ بھی نہیں پاتے، اتنا بڑا ہے وہ. اور بے شمار معاملات ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے. اچھا سوسائٹی جہاں بنتی ہے وہاں پہ بہت ہی کم دیکھنے میں آیا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. بہت سے اچھے افراد نے بھی جب سوسائٹی بنائی ہے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوپ ہول رہتے ہیں. اور لوگ کیونکہ پاکستان میں زمینوں کا جو کاروبار ہے اس کے اندر بد اعتمادی کی ایک فضا رہتی ہے. تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بڑا سوسائٹی بنانے میں، اس کو چار چاند لگانے میں ان کا ایک بڑا کمال رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں. لیکن اس خاتون صحافی نے سٹوریز کر کے، چیزیں لا کے، گڑبڑ دکھا کے کہ زمینوں کا مسئلہ ہے، یہ ہے، سندھ حکومت نے کیا کیا. کیونکہ بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جو بلاول ہاؤس ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب نے اپنی سوسائٹی کے اندر انہیں بنا کر گفٹ کیا ہوا ہے بلاول صاحب کے نام پہ، جو جہاں پہ پیپلز پارٹی کے سارے اجلاس ہوتے ہیں لاہور میں. تو اسی طرح ملک ریاض صاحب، عمران خان ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، یا کوئی بھی پارٹی، ایون پریم مشرف صاحب کا بھی ایرا ہو، سب ایراز میں ان رہے ہیں. چیئرمین نیب تک کو بنوانے میں ان کا کردار رہتا ہے. شیخ رشید کا اگر وہ روپوش ہوں تو ان کو چھپانے تک میں کردار، یہ ساری چیزیں تو رہتی ہیں، ان کی سامنے آتی رہتی ہیں. تو یہ نازیہ سید جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ وہ کام جو شاید پاکستان میں بڑے بڑے صحافی نہ کر پائے ہوں، اس کی اپنی اپنی وجوہات ہیں. تمام چینلز، تمام اخبارات اشتہارات لیتے ہیں، اور بیریئر ٹاؤن کے اشتہارات بہت قیمتی اشتہارات ہوتے ہیں. تو ایسے میں ڈان جو ہے وہ بعض جگہ پہ بڑا صحافتی فرنٹ فٹ پہ وہ کھیلنے والا اخبار ہے. بیریئر ٹاؤن میں مجھے یاد ہے کہ ابھی ایک احتجاج مینج کروایا گیا. مینج سے مراد ملک ریاض صاحب کے اوپر سے انسٹرکشن تھی اور بڑا ڈان کے خلاف باتیں کی گئی، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ سارا احتجاج ڈان کے خلاف، اسی خاتون کے خلاف تھا، اور تقریباً 460 ارب روپیہ جرمانہ بنتا ہے، جو کہ ملک ریاض صاحب کے لیے پھر بھی کچھ نہیں ہے.
تو وہ یہ جرمانہ ہے جس کے پیچھے اگر آپ کہیں گے نا گمنام، شاید کبھی اگر یہ انڈیا میں ہوتے تو ان کے اوپر ایک سیزن بنتا ہے اس خاتون کے اوپر کہ کس طرح سے انہوں نے ایکسپوز کیا ان کو اور وہ کام کیا جو شاید عام افراد نہیں کر پاتے. خیر آگے بڑھتے ہیں اور شیر افضل پہ بات کرتے ہیں، پھر وزیر کی طرف چلتے ہیں. شیر افضل جو ہیں، عمر ایوب صاحب نے یہ بیان دیا کہ جی شیر افضل ہی جو ہیں وہ چیئرمین پی ایس سی ہوں گے. اچھا مجھے نا اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا. فیض الحسن چوہان پنجاب میں وزیر اطلاعات تھے تو ان کو ایک مرتبہ ہٹایا عمران خان صاحب نے، پھر دوبارہ بنا دیا، پھر ایک مرتبہ ہٹایا، پھر بنا دی، 3 مرتبہ ایسے ایکسرسائز ہوئی. تو ہم صحافی ان کے ساتھ ایک دفعہ تو بلکہ ان کو جا کے بتایا کہ آپ کو ہٹا دیا گیا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کو ہٹا دیا گیا. خان صاحب یہ بڑا کام کرتے تھے. ابھی بھی شیر افضل صاحب اس بال کی طرح جو دونوں طرف جن کو کھیلا جا رہا ہے، ان کے کچھ ساتھی قومی اسمبلی میں یہ مینج کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح یہ نہ بن پائے. خان صاحب ان کو بنانا چاہتے ہیں. 2-3 دن پچھلے میں یہ خبریں چروائی گئیں کہ جی خان صاحب نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور ان کو وہ نہیں بنانا چاہتے. 2-3 نئے نام آ گئے، وہ جو صاحبزادہ ہیں ان کے نام آ گئے. حامد خان صاحب کا کہیں ایک اور نام آیا اور 1-2 نام آئے کہ جی ان کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت ہی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوں گے، اور ٹویٹر پہ انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین نامزد کرنے کی ہدایت جو بانی پی ٹی آئی کی ہیں وہ برقرار ہیں آج تک، ہو سکتا ہے کل کلاں کوئی اور ہو جائے. پنجاب اسمبلی کے اندر احمد خان بچٹ جو اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف / سنی اتحاد کونسل کے، ان کو چیئرمین پی ایس سی نامزد کیا گیا ہے. اور اب یہ بھی آگے ان کو ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن لگتا یوں ہے کہ جس طرح کی اپوزیشن پنجاب میں موجود ہے تو ان کو شاید بنا دیا جائے. شاید ان کو تو افورڈ نہ کر سکیں وہاں پہ. شیر افضل صاحب نے بھی مینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح اتفاق ہو جائے اور یہ بات ہو جائے. انہوں نے 2-3 بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ پارلیمنٹ میں ہی ہوا ہے یہ سب کچھ. تو اب یہ ایک دلچسپ موڑ میں لیکن اس سے بھی ایک ہو رہا ہے کہ ترجمان جو ہیں رؤف حسن، ان کے بارے میں کل انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ جناب یہ تو اس کو جس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس بات پہ بھی یہ بیان دینا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بوڑھا بابا جو ہے اس طرح کی کچھ باتیں کی ہیں. ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، اور رؤف صاحب کا اور ان کی تلق کلامی آج کی نہیں ہے، یہ کافی قدیم ہوتی جا رہی ہے. اب معاملہ بڑھتا جا رہا ہے کافی زیادہ. عمران خان صاحب نے کنونس کر لیا تھا شیر افضل کو کہ اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے یہ مان بھی لیا تھا، لیکن ان کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے سے شارٹ ٹیمپر ہیں، ان کو اگر کچھ کہا جائے تو وہ سیدھا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہہ دیتے ہیں. تو رؤف حسن جو ترجمان ہے اور ان کی چال رہی. ایک اور خبر اسی کے ساتھ لنک ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی سے قبل اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں چاہتے. یہ حماد اظہر جو پنجاب کے صدر ہیں تحریک انصاف کے رہنما، ان کا بیان. اچھا وہ وزیر کی بات کر لیتے ہیں. جو وزیر ہیں میں ڈسکلوز کر ہی دیتا ہوں، یہ وزیر ہیں شرجیل میمن. تو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ ایک چینل کے مالک، 2 چینلوں کے مالک بن گئے. یہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے. پہلا چینل تو یہ کہ ایک ٹیلنٹ نیوز تھا بریار فیملی کا سیالکوٹ سے، وہ انہوں نے بائی کر لیا. اس سے پہلے ان کی ایک چینل کی ڈیل ہو رہی تھی جو ممکن نہیں ہو سکی، کچھ بھائی لوگ اس میں آ گئے تھے. تو اب ہوا یہ کہ ٹیلنٹ نیوز جو ہیں وہ انہوں نے ان کے پاس آ گیا ہے، یہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ نئے اینکرز کو آفرز کی گئی ہیں، کچھ نئے اینکرز نے جوائن کر لیا ہے. اور مدثر اقبال ہمارے ایک اینکر ہیں بڑے اچھے، انہی کو سی او بنایا گیا. لیکن خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ ایک اور چینل ہے سندھی چینل ہے آواز. شرجیل میمن صاحب کے جو بیٹے ہیں اور جو اس چینل کے مالکان ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی ہے. اور یہ فیملی وہ ہے جتوئی فیملی، جو شاہ رخ جتوئی اگر آپ کو یاد ہو بہت زیادہ معروف ہوا تھا کیس، وہ فیملی ہے. اور ان کا بیٹا ان کی بیٹی، اس طرح سے شادی ہوئی ہے. اور پھر اب جو منیمہ صاحب نے اس سے بریک کیا ہے اس خبر کو کہ جی یہ پیمبرا میں یہ بات چل رہی ہے کہ اس چینل کا جو لائسنس ہے وہ ان کے نام کر دیا جائے. تو اس طرح سے شرجیل انعام میمن صاحب سندھ کے وزیر اطلاعات بھی ہیں، ان کے پاس 4-5 محکمے بھی ہیں، اور اب وہ 2 چینل کے مالکان بھی ہو گئے ہیں. لیکن وہ انہوں نے جو بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ شاید ان کا بیٹا وہاں پہ ملازمت کرتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اس طرح سے دس وے یا اندر وے وہ 2 چینلوں کے مالک ہو گئے ہیں. اور ویسے بھی بااثر آدمی ہیں سندھ کے اندر. وہ چیف منسٹر، اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ چیف منسٹر والے اختیارات ان کے پاس ہیں تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا. ان کا نام بھی آ رہا تھا، البتہ وہ بن نہیں سکے.
اب وہ وزیر اطلاعات بھی ہیں، اور پاکستان کا کوئی میڈیا ہاؤس ایسا نہیں ہے جو ان کے احسانوں تلے دبانا ہو. تو یہ ساری صورتحال ہے. ویلاگ انشاءاللہ پھر نئے ویلاگ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.